بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کو عید کے فوراً بعد آج اس پریس کانفرنس پر آنا پڑا، جس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج کی اس بریفنگ کا مقصد افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور حالیہ دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں رواں سال کے دوران سیکیورٹی اور دہشت گردی کے اہم معاملات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشرقی سرحدوں کی۔ پاک بھارت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے مابین 2003 کے سیز فائر ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کے بعد سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال نسبتاً پرامن رہی ہے۔ ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدڑ بھبکیاں اور لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن، ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز اور دیگر الزامات کا لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی در حقیقت ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے قائم کردہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا ان پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو لائن آف کنٹرول پر مکمل رسائی دی گئی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو نہ ہی کوئی رسائی دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی لبرٹی آف ایکشن کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے گزشتہ کچھ ہی عرصے کے دوران لائن آف کنٹرول پر 16 دورے کرائے گئے، جس میں بین الاقوامی میڈیا اور OIC کے سیکرٹری جنرل کا دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں کروایا گیا جو کہ اس کی مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال کو چھپانے کی خواہش کی غمازی کرتا ہے۔ رواں سال اب تک 56 مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 22، ایئر اسپیس وائلیشنز کے 3، سیز فائر وائلیشنز کے 6 چھوٹے اور ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 25 واقعات شامل ہیں۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں کے دوران اسی عرصے میں پاک فوج نے 6 جاسوس کوارڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان بھارت کی ان تمام شرانگیزیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مغربی سرحدوں کی۔ پچھلے چند ماہ سے بلوچستان اور KPK میں دہشت گرد امن و امان کو خراب کرنے کی بے حد کوششیں کرتے رہے ہیں، مگر فورسز، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنانے میں ہمہ مصروف ہیں۔ پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے ہیں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں شب و روز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں TTP کا اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کا بیرونی تعلق بھی ثابت ہوا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم رواں سال کی طرف مرکوز ہوتے ہیں۔ رواں سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے 436 واقعات رونما ہوئے، جن میں 293 افراد شہید جبکہ 521 زخمی ہوئے۔ KPK میں 219 واقعات میں 192 افراد شہید جبکہ 330 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 206 واقعات میں 80 افراد شہید جبکہ 170 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں دہشت گردی کے 5 واقعات ہوئے، جن میں 14 افراد شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اسی طرح سندھ میں ہونے والی دہشت گردی کے 6 واقعات میں 7 افراد شہید جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ خواتین و حضرات، رواں سال سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 8,269
چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اسی دوران لگ بھگ 1535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3591 آپریشنز، 851 دہشت گرد گرفتار اور 129 کو واصل جہنم کیا گیا۔ بلوچستان میں 4040 آپریشنز کے دوران 129 دہشت گردوں کو گرفتار اور 25 کو جہنم رسید کیا گیا۔ پنجاب میں 119 آپریشنز کیے گئے اور سندھ میں 519 آپریشنز کے دوران 398 دہشت گردوں کو گرفتار جبکہ 3 کو جہنم رسید کیا گیا۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 70 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ البتہ مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی کچھ تشکیلیں سرگرم عمل ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر سرکوبی کی جا رہی ہے۔ ان آپریشنز کے دوران دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں ملوث ٹیررسٹ، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بھی بے نقاب اور گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس لائنز مسجد پشاور کے معصوم اور 69 شہریوں کو نماز کے دوران اور کراچی میں کراچی پولیس آفس پر حملہ دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کی عکاسی کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا ریاست پاکستان، خوشحال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز پر ہونے والے خودکش حملے کی بات کریں تو یہ خودکش حملہ ٹی ٹی پی قیادت کے احکامات کے بعد جماعت الاحرار کے رکن نے کیا۔ چہرے کی شناخت اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملنے والی تصاویر سے یہ بات واضح ہوئی کہ خودکش حملہ آور افغان تھا۔ اگر ان کے نیٹ ورک کی بات کریں تو اس سلسلے میں خودکش حملہ آور امتیاز عرف تورا شاہ کو باجوڑ سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر مزید خودکش حملہ آوروں کو جن کی ٹریننگ مولوی عبد البصیر عرف اعظام صافی نے کی، جس کا تعلق جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی سے ہے، وہ بھی گرفتار ہوا۔ ان دہشت گردوں کی ٹریننگ افغانستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی جن میں کنڑ، اختون خے، دردانہ اور نولے شامل ہیں۔ پشاور خودکش حملے میں ملوث دہشت گرد کا تعلق افغانستان کے علاقے قندوز سے تھا۔ اس خودکش حملہ آور کو حملے سے 3 ہفتے پہلے حملے کے سہولت کاروں کے حوالے کیا گیا۔ سہولت کاروں کو اس حملے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے 75 لاکھ روپے دیے گئے۔ سہولت کاروں کی طرف سے پہلے 2 حملے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہونے کے باعث مؤخر کر دیے گئے، جبکہ تیسرے حملے میں نمازیوں کی بڑی تعداد دیکھتے ہوئے خودکش دھماکہ کروایا گیا۔ اسی طرح کراچی پولیس آفس پر حملے کی بات کریں تو 17 فروری 2023 کو جن 3 دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ تینوں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے جوابی حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ کفایت اللہ کا تعلق لکی مروت اور زالہ نور کا تعلق ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ سے تھا۔ اس کے علاوہ اس حملے کے 3 ماسٹر مائنڈز کو بھی بعد ازاں حراست میں لیا گیا، جن میں اریاد اللہ، وحید اور عبدالعزیز صدیقی شامل ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے خودکش جیکٹس اور بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد باراستہ ہب پولیس آفس کراچی پہنچے تھے۔ اریاد اللہ نے 8 مہینے تک کے پی او آفس کی ریکانیسنس کی اور ڈی آئی خان سے دہشت گردوں کو لانے کی منصوبہ بندی کی، جو تینوں دہشت گرد کے پی او حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ اریاد اللہ کو ٹی ٹی پی کی قیادت کی طرف سے احکامات جاری ہوئے۔ اس سلسلے میں اریاد اللہ نے 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد گاڑی بھی خریدی جسے حملے میں استعمال کیا گیا۔ خواتین و حضرات، رواں سال آپریشنز کے دوران
137 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 117 آفیسرز اور جوان زخمی ہوئے۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی اور ہمارے روشن مستقبل کے لیے قربان کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی کمٹمنٹ، ریزالو اور دہشت گردی کو ختم کرنے کی صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کی شب و روز انتھک کاوشوں کے نتیجے میں بلوچستان سے بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ اور انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور کامیابیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کا موازنہ دیگر ممالک سے کیا جائے تو جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے، اس کو نہ صرف دنیا نے ایکنالج کیا ہے بلکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 85% سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 85% قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 33% قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی قلعوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 3141 کلومیٹر کا ایریا فینس کر دیا گیا ہے۔ فینسنگ اور قلعوں کے وسیع جال کا مقصد دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ اس قومی منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک افواج کے کئی جوانوں نے اپنی جانیں بھی دیں، مگر امن کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں پاک فوج نے 65% علاقے کو باریدی سرنگوں سے پاک کر دیا ہے، جس کے ذریعے 98,000 سے زائد مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننسز کو ریکور کر کے نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں علماء کرام اور آپ کا میڈیا کا بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کے جھوٹے بیانیے کو جو کہ بیرونی ایما پر قائم کیا جا رہا ہے، وہ بھی علماء کرام، میڈیا اور آپ لوگوں کی مدد سے رد کیا گیا ہے۔ قانون کی بالادستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائمی امن کے لیے سوشو اکنامک اپلفٹ کی۔ وہ علاقے جو دہشت گردی کا شکار تھے، اب وہاں اقتصادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوشو اکنامک منور ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے، جہاں پر بھی سیکیورٹی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3654 ترقیاتی منصوبوں کا کام کا آغاز کیا گیا، جن کی لاگت 162 بلین روپے ہے۔ ان منصوبوں پر 85% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 95% آبادی جو 95% متاثرہ آبادی بھی واپس اپنے گھروں کو آ چکی ہے۔ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبوں میں مارکیٹس، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ساتھ آرمی نے یوتھ امپلائمنٹ اسکیم میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کا قیام 2021 میں لایا گیا۔ اس اسکیم کے تحت قومی دھارے میں لا کر 14,000 افراد کو آرمی اور ایف سی میں بھرتی کیا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت 1292 طلباء
آرمی پبلک سکولز اور ملٹری کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔ علاوہ ازیں فوجی فاؤنڈیشن، ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ اور محمد خیل کاپر مائننگ منصوبے شمالی وزیرستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مذموم کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہے ہیں۔ ریکوڈک کا منصوبہ بلوچستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہا ہے، جو صوبے کی معاشی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ حال ہی میں چیف آف آرمی سٹاف نے دورہ گوادر میں گوادر کی تعمیر و ترقی کے لیے آرمی کے بجٹ سے کٹوتی کر کے کوئک امپیکٹ پروجیکٹس کے تحت فلاحی منصوبے جن میں تعلیم، سولر سسٹمز، فشریز، پانی، صحت، کھیل اور بہتر معیار زندگی کے لیے متفرق منصوبوں کا اعلان بھی کیا، جو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بروقت مکمل ہو جائیں اور بلوچستان کے عوام ان سے جلد مستفید ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، علاوہ ازیں افواج پاکستان نے دوست ممالک ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے مشکل کی اس گھڑی میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کر کے متعدد قیمتی جانوں کو بچایا۔ پاکستان نیوی اور پاکستان فضائیہ نے بھی ان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا، جس پر نہ صرف ترکیہ اور شام کی عوام نے اکنالج کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی۔ اس وقت بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور افواج پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قدرتی آفات کے خلاف اور عوام کی مدد کے لیے افواج پاکستان کا رول ایک جاری و ساری عمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ طورخم لینڈ سلائیڈ، سوات اور کراکرم ہائی وے میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے خلاف افواج پاکستان کی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اب ہم پاکستان آرمی کی آسٹیرٹی میئرز کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر اپنے آپریشنل اور خصوصاً غیر آپریشنل اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں پیٹرولیم، راشن، تعمیرات، غیر آپریشنل پروکیورمنٹ، ٹریننگ اور غیر آپریشنل نقل و حرکت میں کمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیمولیٹر ٹریننگ اور آن لائن میٹنگز کے انعقاد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس مد میں بھی اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ آخر میں 2 دہائیوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کا بحیثیت قوم یکجا ہو کر بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سفر قربانیوں اور لازوال حوصلوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے عفریت کا کامیاب حکمت عملی اور قومی اتحاد سے بھرپور سامنا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دائمی خاتمے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم سب کو پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سوالات کا جواب لوں گا، بٹ آئی ول اپریشیٹ کہ جو ٹاپک ہے آج کا کاؤنٹر ٹیررزم سیکیورٹی، اگر ہم اس پہ ہی محدود رہیں۔
Assalamu alaikum, sir. This is Sumaira Khan from Sama Television. I'm here, sir, over here. So you talked about all the operational activity of Pakistan's armed forces regarding countering the terrorist activity across Pakistan, and commendable efforts. We recently heard about a lot hype about in the National Security Committee recently held. Can you just briefly tell us that is there any detailed operation across the Pakistan that is going to take place against the terror element that we just talked about in detail? And if it's so, we again heard a lot about its hype that it's going to be having a whole nation approach, as Army Chief also talked about it. So what do you think, if you could just share some cardinal and salient features about this military operation, that if you are going to conduct it against terrorists, how it's going to be different from the previous ones, or if it's going to be, what should be its exclusivity for the people who are listening to you right now in Pakistan and globally as well? Thank you very much. دیکھیں جی، یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے، یہ 2 دہائیوں پہ طویل سفر ہے. آپ سب لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان اس معاشرے کے اندر ایک الجھن اور کنفیوژن تھی کہ یہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے. تو یہ ایک بیانیے کی الجھن تھی، ایک بیانیے کا تضاد تھا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب مالاکنڈ ڈویژن اور سوات میں تقریباً دہشت گرد تنظیموں کی ایک عملداری قائم ہو چکی تھی، وہاں پہ ان کے کوٹس بن چکے تھے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب پاکستان کے بڑے شہروں میں آئے روز کوئی دھماکہ ہوا کرتا تھا. تو ہم نے ایک بڑا طویل سفر طے کیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. یہ جو طویل سفر ہے، یہ ایک جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے، جس کی تمام سکسیسو حکومتوں نے اور عوام کی تائید سے اس کی انڈورسمنٹ کے ساتھ طے کیا گیا. یہ جو سفر تھا، اس کی آپریشنل لیول پہ 4 جزیات ہیں. وہ ہے کلیئر، ہولڈ، بلڈ اور ٹرانسفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں، جو افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ایک علاقے میں جائیں گی، وہ جاتی ہیں، اس علاقے سے دہشت گردوں کو کلیئر کیا جاتا ہے، اس کا ہولڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو باقی جزیات ہیں اسٹیٹ کی، چاہے وہ انتظامی ڈھانچہ ہے، چاہے وہ معاشرتی ڈھانچے ہیں، چاہے وہ آپ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ اکنامک منور ہے، وہ تمام وہاں پہ لگایا جاتا ہے، جس میں اس کی بلڈ کا فیز ہوتا ہے، جہاں پہ دہشت گردی کے جو اصل محرکات ہیں ان کا تدارک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس علاقے کو بدتدریج سول انتظامیہ کے حوالے کر کے فوج وہاں سے باہر نکالی جاتی ہے. اس پوری آپریشنل عمل کو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کامیابی سے مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں دیکھا، جہاں پہ کلیئر، ہولڈ، بلڈ اور ٹرانسفر کو مکمل کر کے عملداری سول اداروں کے حوالے کر دی گئی. جہاں تک نیولی مرج ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے، جو ہمارے پرانے قبائلی علاقے تھے، وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں کہا کہ الحمدللہ آج دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. تو دیٹ مینس کہ جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں، وہ باخیر و خوبی عوام کی تائید، حکومت کی سپورٹ، ہمارے شہداء کی لازوال قربانیوں اور اس قوم کے حوصلوں کے ساتھ مکمل کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان نے ضروری سمجھا ہے کہ اب وہ ٹائم ہے جب کہ بلڈ اور ٹرانسفر کے فیزز کو مکمل کر کے ہم دائمی امن کی طرف جائیں، اور یہ سفر آلریڈی شروع ہو چکا ہے. آپ کو میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبے آلریڈی وہاں پہ اس وقت عمل درآمد میں ہیں. لیکن جہاں پہ یہ دائمی امن کی طرف ہم نے جانا ہے، اسی وقت دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال بھی اپنی آخری اور بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور کریں گی، کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں، جو دہشت گردی خلاف آپریشنز ہیں، یہ ہول آف نیشن اپروچ سے ہوتے ہیں. اس میں کائنیٹک آپریشنز ایک ضروری اہم حصہ ہے، لیکن مکمل سلوشن نہیں ہے.
السلام علیکم، وسیم عباسی فرام وی نیوز. سر میں آپ کی توجہ ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کی جانب دلانا چاہتا ہوں جو حامد میر صاحب جو معروف اینکر پرسن ہیں انہوں نے دی ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2019 میں دی دین آرمی چیف نے ان سمیت کچھ 25 صحافیوں کو بریفنگ دی اور اس میں ان کو بتایا کہ مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے، انڈین پرائم منسٹر، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان فوج کی جو پریپیئرڈنس ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کنسرن ریز کیے کہ جی فیول نہیں ہے ٹینکس کے آپریشنس کے لیے. تو اس پہ کافی کنسرن پائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں کہ آر وی ریڈی فار دا وار، اور کیا اس پہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے. جی دو معاملات ہیں جن کی آپ نے اشارہ کیا، ایک کشمیر اور ایک آپریشنل پریپیئرڈنس. بھارت کے جارحانہ عزائم اور بے بنیاد الزامات اور دعوے تاریخ کے اوراق کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ ٹنگ رہا ہے اور نہ رہے گا. آرمی چیف نے کمان سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ لائن آف کنٹرول کا کیا اور واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وی کین ٹیک دس بیٹل انٹو دی اینیمیز ٹیریٹری. میں یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مس کیلکولیشن یا غلط فہمی کی وجہ سے ہندوستان کوئی مہم جوئی کرنے کا سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ آپ نے آپریشنل پریپیئرڈنس کا کیا. افواج پاکستان نے 2 دہائیوں سے طویل دہشت گردی کے خلاف ایک انتہائی دشوار گزار اور قربانیوں سے بھرپور جنگ لڑی ہے. وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز وچ آر لیڈ فرام دی فرنٹ بائی دی آفیسرز. اور اگر آپریشنل پریپیئرڈنس کی آگے بات کریں تو فروری 2019 میں پلوامہ میں ہندوستان نے مکمل منصوبہ بندی کر کے سوچ سمجھ کے، جس کے ثبوت ابھی ان کے اپنے گورنر سیتا پال ملک اور ان کے ایکس آرمی چیف خود دے رہے ہیں، انہوں نے پوری سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ آئے. تو آپریشنل پریپیئرڈنس آرم فورسز کی آپ کے سامنے ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے. ہندوستان بھی اور باقی جو عوام ہیں، باقی جو ملک ہیں دنیا کے، وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اور جہاں تک کچھ ناقدین کا اور بھارت کے پروپیگنڈے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشنل پریپیئرڈنس میں کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان اور بھارت کا دفاعی بجٹ تو کئی دہائیوں سے اس میں فرق ہے. پر کیپٹا فوجی پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو کئی دہائیوں سے بھارت کا ہم سے بہت زیادہ ہے. نہ یہ شک پہلے کسی کو تھا، نہ ابھی ہے اور نہ آئندہ رہے گا. اور آخر میں ان سب چیزوں کو آپ بالائے طاق بھی رکھ دیں تو پاکستان فوج کا ایک ایک سپاہی ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار ہے. ہم شہادت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں. ہم اپنے جسد خاکی آئے روز اس زمین میں مٹی میں ڈالتے ہیں اور آپ اور قوم اس بات کی گواہ ہے. سر محمد عمران، دنیا نیوز. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر بھی اوور آل ڈسکشنز کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے سرٹن کوارٹر سے کہ اب تک جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا انفلوئنس موجود ہے. خصوصی طور پہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مختلف کریک ڈاؤنس یہ وہ اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے. تو اس کے اوپر ذرا آپ کامنٹ کر دیں سر.
دیکھیے یہ جو کچھ چیزیں جو مشاہدے میں آپ کے بھی آئی ہوں گی، ہر شخص اپنی ایک رائے کا اور تجزیے کا اسے حق رکھتا ہے. اگر ہم دیکھیں کنسیپشلی تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو طاقت ہے اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے، فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے، نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں. جس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک، ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے، اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی. اور جہاں تک آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کی بات کریں، ملک دشمن عناصر سے لڑنے کی بات کریں تو فوج پاکستان کا ان کے ساتھ رشتہ صرف کائنیٹک آپریشنز کا ہے، جو جاری ہیں اور جاری و ساری رہیں گے دہشت گردی کے خاتمے تک انشاءاللہ. جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے تعلق ہے. آپ نے جو پہلے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ جو فوج کا کام مغربی سرحدوں پہ، مشرقی سرحدوں پہ جو انٹرنل سیکیورٹی، دہشت گردی کی جنگ بہت کامیابیاں ہیں اور وہاں پہ ہر محاذ پہ مطمئن بھی ہیں، قوم بھی مطمئن ہے. لیکن سر سوشل میڈیا کا جو محاذ ہے، معذرت کے ساتھ وہاں پہ حکومت، ریاست، ادارے ہم اس طرح کامیاب بھی نہیں ہے، اور میں سمجھوں گا کہ ریاست ناکام ہو رہی ہے. ہاں، میں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کی برداشت کو میں داد دیتا ہوں. لیکن سر ریاست کمزور ہو رہی ہے، ان کی ذات کی بات ہو تو وہ برداشت کریں. ریاست پر حملے ہیں پاکستان کے اندر سے، پاکستان کے باہر سے. شاہین صاحبائی صاحب ہیں جی، وجاہت ایس خان ہیں، عادل راجہ ہے، حیدر مہدی، وہ بہت ساری لمبی لسٹ ہے، پورا ٹولہ ہے، اور آپس میں یہ منظم ہے، پورا نیٹ ورک ہے. یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے. لیکن کوئی ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اتنی کمزوری کیوں ہے؟ کیا آئین اور قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر رہتے ہوئے اس کا سدباب ہو؟ کیا کچھ ایسی پالیسی ہے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی، عدلیہ خاموش ہے، تو ادارے کہاں تک خاموش رہیں گے؟ کچھ ہے پلان میں، یا ہم سمجھیں کہ برداشت ہی کرتے رہیں گے؟ آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی، جو کہ آج کل جو سا ہے، جس سے یہ پوری جو ایک ہیجان اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی. دیکھیے، آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے، بالکل دیتا ہے. لیکن یہی آئین اس آزادی رائے کو چند قوانین اور بندشوں کے اندر قیود کرتا ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے، بلکہ غیر آئینی بھی ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ذاتی حیثیت سے کر رہے ہوں، لیکن اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں. اور کچھ کیسز میں بیرون ملک جو آپ کی ایجنسیز ہیں، جو ہاسٹل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں. افواج پاکستان کا جو قانون قوانین ہے، جو ہماری ٹریننگ ہے، جو ہمارا ڈسپلن ہے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی با ترکی جواب دیں. آپ لوگ بھی یہ نہیں چاہیں گے، عوام بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی افواج ایک لا حاصل بحث میں پڑ جائے اور اپنا فوکس اپنے آپریشنل میٹر سے، جو کہ حکومت اور آئین نے ہمیں تفویض کی ہیں، ان ذمہ داریوں سے ہٹا کے اس لا حاصل بحث میں پڑ جائے. ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ بات
ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا. جہاں تک سرکوبی کا معاملہ ہے جو آپ نے کہا، اگر یہی بات چیت آپ کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں یا سیاسی لیڈرز اور ان کی پارٹیز کے بارے میں کی جائے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اسی میڈیم میں رہ کے آپ ان کو جواب دیں. اگر یہ کسی معزز جج کے بارے میں کی جائے تو ہتک عزت کا قانون حرکت میں لایا جا سکتا ہے. اگر یہ بات چیت اداروں یا ان کے عہدیداران کے بارے میں کی جائے تو ہم بھی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر صرف قانون پاکستان کو ہی حرکت میں لا سکتے ہیں، جس کی کچھ مثالیں آپ کو کچھ کیسز کے سلسلے میں ملتی بھی ہیں. سر، سابق آرمی چیف کے حوالے سے جیسے وسیم بھائی نے سوال کیا تو اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے منظر عام پر آنے کی جب G20 کا اجلاس انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے، اور پھر انڈیا میں کوئی بھی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو فوری طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی انوالومنٹ ہے. دوسرا، ایک مستقبل قریب میں ان کے الیکشنز بھی ہیں، تو کوئی ایسا ارادہ تو نہیں لگ رہا کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن انڈیا پلان کر رہا ہو جیسے پلوامہ کا کر چکا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال، تاریخ کی مختصر ترین ایک راز اسٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف کے 4 روزہ دورہ چائنا کے حوالے سے، کیا وہ اس کی مزید ایلیبوریٹ کریں گے؟ اس کی کیا کیا اس کی اہمیت ہے؟ میں آپ کے پہلے سوال کی طرف پہلے آتا ہوں. دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، جو اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اس میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کی ایک اہمیت ہے. اس کی ایک وجہ بھی بنتی ہے کہ ان کے اپنے جو مسائل ہیں اور ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے بارے میں ایک ڈس انفارمیشن کمپین چلاتے رہتے ہیں. اس کی آپ کو مثال جون سی ہے، EU ابھی تازہ مثال EU ڈس انفو لیب کا آپ نے دیکھا ہوگا، جس کے اندر جون سا ہے بڑے مفصل طریقے سے انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ایجنسیز ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طرح جعلی NGOs کریٹ کی جاتی ہیں، کس طریقے سے جعلی خبر رساں ایجنسیاں کریٹ کی جاتی ہیں، خبر چلائی جاتی ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے مین اسٹریم میڈیا میں لایا جاتا ہے، اس پہ تجزیے کیے جاتے ہیں. تو اس لیے فالس فلیگ آپریشنز، پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کو انفلوئنس کرنا، اپنے اعلی کاروں کے ساتھ اس چیز کو بڑھانا، یہ ہندوستان کا شیوا رہا ہے اور یہ وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. افسوس کی بات یہ ہے، جہاں پہ ہمیں اور میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ عناصر جو ملک میں دانستہ یا نادانستہ طور پہ ان کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں آپ نے بات کی چائنا کی، تو چائنا اور پاکستان تاریخی تعلقات ہیں. پاکستان آرمی کے اور پیپلز لبریشن آرمی کے بڑے دیرینہ، بڑے اہم اور پیشہ ورانہ تعلقات ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ آرمی چیف کا دورہ جون سا ہے، جس طرح ہم نے اسٹیٹمنٹ میں اس پر کہا کہ فار دی بائیلیٹرل انہانسمنٹ آف دی بائیلیٹرل میوچل ریلیشن شپس یہ کیا گیا. جیسا میں جاوید شہزاد ہوں، ABN ٹیلی ویژن اسلام آباد سے. جیسا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس لے کے جانا چاہوں گا، جہاں پہ چند ہفتے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا سر، اس میں بتایا گیا تھا کہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، یہ کالعدم TTP کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ تھی. جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے برعکس یہ سارا کچھ ہوا، اس کا ذمہ دار کون تھا اور ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے یا صرف خاموش ڈپلومیسی تک محدود رہیں گے؟ تھینک یو سر. دیکھیں، TTP کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ اس وقت حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا، اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکے ہیں. میں اپنے محدود رکھوں گا افواج پاکستان اور دہشت گردوں کا. افواج پاکستان اور دہشت گردوں کا جو تعلق ہے، آئی تھنک میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ کائنیٹک آپریشنز کا ہے، وہ عسکری تعلق ہے، اور یہ تعلق عسکری رہے گا، کائنیٹک آپریشنز کا رہے گا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا رہے گا، دہشت گردوں کے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک رہے گا، دائمی امن کے قیام تک رہے گا، اور وہی تعلق رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شکریہ.
जी, मेरा नाम एजाज अहमद है फ्रॉम JNN न्यूज़। जो अभी आपने ब्रीफिंग दी दहशतगर्दी से मुतालिक, इसमें दो चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो, आर्म फोर्सेस हो, FC हो, वो ख़ास टारगेट दिखाई देते हैं। और दूसरी एक और बात वाज़ेह ये होती है कि पंजाब और सिंध के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है वो वहाँ वाक़यात ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है। मतलब उसका अगर आप रेशो देखें तो एक जानिब 6 और 5 और दूसरी जानिब सैकड़ों में है। तो इन दोनों टारगेट्स की क्या आपके नज़दीक वजूहात है, क्या एनालिसिस करते हैं आप इसका? देखिए, एक चीज़ हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि दहशतगर्दों जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और इनके जो पीछे सहूलतकार हैं, जो इनको हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज इनको सपोर्ट करती हैं, इनका कोई नज़रिया, कोई मज़हब, कोई ईमान नहीं। ये बिला तफरीक सबको हिट करते हैं। ये मसाजिद में भी हमले करते हैं, ये अवामी मकामात पे भी हमले करते हैं, ये पुलिस पे भी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी करते हैं, उलमा पे भी करते हैं, मीडिया और सहाफ़ियों पे भी करते हैं। बिलखुसूस ये जो आपने बात की पुलिस की, पाकिस्तान की जो पुलिस है और स्पेशली जो KPK की पुलिस है, इनकी बेशबहा कुर्बानियाँ हैं। एंड द नेशन मस्ट एक्नॉलेज इट एंड वी एक्नॉलेज इट। और इन्होंने बड़ी जवामर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और कर रही है। अफसोस भी होता है कभी कभार के छोटे से वाक़े पे पुलिस को और स्पेशली KPK की पुलिस को जो सा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की जो फ़ौज जो है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस आपस में शेयर करना और जॉइंट ऑपरेशंस, इन तमाम चीज़ों में KP पुलिस के साथ है और हम साथ देते रहेंगे। आपने दूसरा सवाल किया गालिबन पंजाब और सिंध का। जी देखिए, आपने ये मैंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि हम तकरीबन 70 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, काइनेटिक बेस्ड ऑपरेशंस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिर्फ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको शहरों में शायद इसका अंदाज़ा नहीं होता। इस वक्त आज भी तकरीबन 70 ऑपरेशन इंटेलिजेंस और मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ इस मुल्क में कर रही है, जिनकी ज़्यादा तादाद 4040 के करीब जोन से हैं इस रवां साल में बलूचिस्तान में, और 3591 आई सपोज के वो आपके KPK में हुए। ये ऑपरेशंस सरहदी इलाकों में, उनसे मुल्हका इलाकों में जो किए जाते हैं, इनके जो पॉजिटिव असरात हैं वो आपको बड़े शहरों में मिलते हैं। तो ये जो पंजाब में और सिंध में हमें निस्बतन अमन नज़र आता है, इसकी जो जंग है वो सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस उन इलाकों में लड़ रही हैं। और इवन देन, जबकि इतने ऑपरेशंस होने के बावजूद भी आपको जब दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात नज़र आते हैं तो इससे आप अंदाज़ा करें कि दूसरी तरफ से कितनी कुव्वत और कितना पैसा और कितनी साजिश इसमें की जा रही है, जिसके ख़िलाफ़ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हर रोज़ लड़ रही हैं। इंटेलिजेंस पे भी लड़ रही हैं, ग्राउंड पे भी लड़ रही हैं, पुलिस भी लड़ रही है, फ़ौज भी लड़ रही है, FC भी लड़ रही है, रेंजर्स भी लड़ रही है। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. My first question is related to domestic and particularly related to the veterans of Pakistan military. There are several organizations operating in Pakistan, particularly 3 or 4 are very active and they are towing the political agenda. But most of the times they are portraying as an official, or sometimes that they are registered with some defense organization or with GHQ or in official patronage of any army or any military organization. Recently, Lieutenant General retired Amjad Shoaib was arrested, and there was a lot of hue and cry, and mostly military was criticized, particularly Pakistan Army. So how do you see that particular aspect, whether they are the registered official organizations representing some Ministry of Defense or are registered in GHQ? Because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that
this is also maligning Pakistan's military, as they are towing some political agenda and they are portraying that they are might be registered somewhere. Secondly, related to Chief of Army Staff's China visit, there are reports that Pakistan Army is engaged with the China People's Liberation Army, as you have rightly pointed out, from the last many decades. And during this whole war against terror, most of the military hardware was consumed, or wear and tear is there, and particularly related to the gunship helicopters. So whether Army Chief is going to have finalize the old trodden or might be the historical agreement with the Chinese People Liberation Army, or the production facilities regarding the Z-10 Zulu gunship helicopter, and along with that 155 millimeter howitzer guns and VT4, more VT4 for Pakistan Army, because military needs desperately some of the sophisticated hardware. Thank you very much, sir. جی جہاں تک چائنا کے دورے کی اور چائنا کا آپ کا سوال ہے، اس کی جو جزیات ہیں اور ڈیٹیلز میں ہم یہاں پہ جائے بغیر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑے روایتی دیرینہ اور بڑے پروفیشنل تعلقات ہیں، اور اس کی آئی تھنک کہ ڈیٹیلز میں جانے کی ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پروکیورمنٹ ڈیٹیلز کے اندر جانے کی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اس کی کوئی اس وقت یہاں ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک جاری و ساری عمل ہے، جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. جو آپ نے سوال کیا ہے ویٹرنز کے بارے میں، دیکھیں یہ جو ویٹرنز ہیں یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے، یہ فوج کا اثاثہ ہے، آرمی کا بھی، نیوی کا بھی، ایئر فورس کا بھی. اور اس فوج پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے ان کی بے شباہ قربانیاں، اور ہم ان کو بڑا اکنالج کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے تینوں فوج میں، نیوی، ایئر فورس، آرمی، تینوں میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی اس کے لیے ایک بڑا ایک مربوط طریقہ موجود ہے. اور اس کے تحت جو سا ہے آپ جو ریٹائرڈ ویٹرنس ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کے جو جنون ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، ان کی طرف متوجہ رہتی ہیں. فوج پاکستان بالکل توجہ دیتی ہے. جو ویٹرن آرگنائزیشنز ہیں تمام ممالک میں، ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ جو ویٹرنز کی جو فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی سیاسی یا کوئی کمرشل آرگنائزیشنز نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ، اور نہ ان کو ہونا چاہیے، کہ ویٹرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قانون پاکستان سے استثناء حاصل ہو جائے. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. اور ویٹرن آرگنائزیشنز کو اسی طرح سیاست کا لباتا نہیں پہننا چاہیے. سر نوید اکبر، آج ٹیلی ویژن سے. سر آپ کے پریڈیسیسر بھی اور موجودہ آرمی چیف بھی بار بار وہ انہوں نے کہا تو نہیں آن ریکارڈ، لیکن بار اپنے جسچر سے یہ کہ آرمی جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، اور بالکل واضح ہے پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھ لیں تو کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان آرمی کی کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. نہ پاکستان آرمی واضح کر چکی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پوڈیم پہ کھڑے ہو کے بھی بارہا کہا گیا. سر بات یہ ہے کہ اس کے باوجود پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں پاکستان آرمی کو دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں سیاست کی طرف، اور یہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اور ہم اگر مذاکرات کریں گے تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو موجود ہونا چاہیے. جب آرمی ہے، اور خود وہ کہتے ہیں، کہنے والے عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، خود کہتے ہیں ایک طرف کہ آرمی جو ہے اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جب پولیٹیکل مذاکرات ہوں یا جب ان کی موجودہ گورنمنٹ سے کوئی مذاکرات، اس میں آرمی بیٹھے گی. ایک تو سر یہ بڑی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کچھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے اگر دوسرا کوشچن کہ آرمی کو اگر طلب کیا جاتا ہے تو اس وقت پاکستان آرمی اس موجودہ سچویشن جو ہے مشرقی اور مغربی بارڈر کی، اس میں ہے کہ وہ اتنے جوان جو ہے، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے الیکشن کے دوران فورس کی، تو وہ فراہم کر سکے. دیکھیں یہ جو سیاست کا آپ نے بات چیت کی ہے، اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں
کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی لیڈر قابل محترم ہیں. یہ ایک قومی فوج ہے. یہ جو بات ہے جو کہ آرمی کرتی ہے, آرمی چیف کی طرف سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک منطق ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ اقوام عالم میں دیکھیں تو کسی بھی ملک میں اگر اس کی فوج کو کسی ایک خاص سیاسی سوچ, کسی خاص مذہب, کسی ایک خاص نظریے کی حمایت یا سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس ملک میں صرف انتشار ہی پھیلا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے جو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج دونوں یہی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح افواج پاکستان کسی خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کریں, رغبت حاصل کریں, جس طرح ہم کسی خاص ایک مسلک یا خاص علاقے کی طرف رجوع نہیں ہوتے. تو یہ ہماری نہیں, یہ اس پوری ملک کی اور قوم کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں, سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری اس پیشہ ورانہ سوچ کو تقویت بخشے. however افواج پاکستان کا اور جو بھی حکومت پاکستان ہوتی ہے, اس کا آپس میں ایک غیر سیاسی آئینی رشتہ ہوتا ہے اور آئین کے مطابق رہے گا. اس غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب بات نہیں. آپ نے دوسرا سوال, اچھا جی الیکشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہوتی ہے ان ایڈ آف سول, وہ آرٹیکل 245 آف آئین کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. جو ہمارا جو اس سلسلے میں ان پٹ ہے, وہ ان پٹ جو سا ہے وہ جو وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا ان پٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے, جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہے, جو کہ حقائق جو ان سے ہیں متحرک بھی ہوتے ہیں, اس کے مبنی ہے, وہ ان پٹ جا چکا ہے. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. تو یہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی پیغام تھا, ان کی خواہش ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا سر, اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے. تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ملک کے وسیع تر مفاد میں اس سلسلے میں سیکیورٹی فورسز, عسکری اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی یا بالکل نہیں؟ دیکھیں, یہ جو بریفنگ تھی نیشنل اسمبلی میں, یہ تو ان کیمرہ بریفنگ تھی. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جو آن ریکارڈ بات ہے. 31 دسمبر 2022 پچھلے سال کی آخری دن آرمی چیف کراچی میں نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ سے بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا, اور ان کی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی ہے, کہ اس وقت ملک ایک جو دشوار گزار جو چیلنجز جن کا درپیش ہے اس وقت ملک کو, اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو نبرد آزما ہونے کے لیے چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں. آئی تھنک دیٹ از آن ریکارڈ اینڈ سب کے سامنے یہ بات. جن صاحب السلام علیکم, عید مبارک. بڑی مفصل آج آپ نے بات چیت کی. متین حیدر, جی ٹی وی سے. ایک تو یہ بتائیے کہ لاسٹ ویک 10 days میں ڈی جی ایم آئی, ڈی جی ملٹری آپریشنز, ڈی جی آئی ایس آئی, چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے, ان کے چیمبر میں بڑی مفصل ملاقات ہوئی. کچھ یہ بتائیے گا کہ یہ بریفنگ کس تناظر میں تھی, اور آپ نے کہا کہ افواج پاکستان جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے ساتھ ہے, سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں فوج ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور ٹویٹر کے اوپر آپ کا بھی اکاؤنٹ موجود ہے, لاسٹ 24 hours میں یہ ٹرینڈ ہے مارشل لا اور ایمرجنسی کا, اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے. اور تیسرا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مسلح افواج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گزشتہ 1 سال میں جو انٹرویوز دیے, جو لب و لہجہ اختیار کیا, کہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ان ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے 4 پارٹس کیے ہیں. آئی تھنک فرسٹ ٹائم مجھے ضرورت پڑ رہا ہے میں کارڈ پہ لکھوں, کیونکہ 4 کویشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چاروں سوال سیاسی ہیں, اور اس پہ میں جو تجزیہ کروں گا سیاسی ہے.
اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان اور قوم اور ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیٹ از دی اوور آرچنگ جس پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں, ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائیں, اس کے خلاف ہو جائیں, تو وہ انتشار ہی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے, وہ بات چیت جو سی ہے, وہ اگر وہ اوپن بات چیت ہونی ہوتی, اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جو ہمارے جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ کنفیوژن ہے کہ عید کے بعد ملک میں ایمرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارشل لا کا کوئی نفاذ ہو رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں آئے روز, وہاں پہ میں نے بات کی تھی آرم فورسز کی, ان کے عہدیداران کے بارے میں, یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئے روز بے بنیاد, بغیر کسی جواز کے, صبح و شام چہرے اور بغیر چہرے کے, نامی اور بے نامی اکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پروپیگنڈا جاری ہے. اب یہ آپ معزز لوگوں پہ ہے, جو اتنے تجربہ کار لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں, کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. I think we have covered all these points if you understand it. السلام علیکم, ثانیہ ستار اور I'm from China Media Group. یہ جو کبال میں کل ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, اور آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری خبریں جو ہیں قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کانسٹنٹ ایک ویلیفیکیشن کیمپین ہے جس میں پھر بھارتی ہینڈلز بھی جمپ ان کرتے ہیں کیونکہ ان کو لینگویج کا ایج ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی انفارمیشن دیں گے, کل کا جو حادثہ کبال میں ہوا تھا, قبل میں ہوا تھا, وہ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں. دیکھیں جی, یہ قبل میں جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری سوچ اور تھاٹس آر ود دوز پیپل ہو ہیو ڈائیڈ, اور ان کے لواحقین اور جو زخمی ہیں, اللہ ان کو جلد صحت دے. اس کے اوپر آئی جی کے پی کے جو ہیں, انہوں نے ایک مفصل ابھی بریفنگ دی ہے جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے کیا جو ابھی تک کے شواہد سامنے آئے ہیں, اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. یہ لیکن اس کی تفصیل اور یہ ڈیٹیل جب انکوائری ہوگی, جب پتہ چلے گا, تو دین وی ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ دیٹ. یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس میں ایک بیسمنٹ تھی, ایک اس کی گراؤنڈ فلور تھی اور ایک پہلی منزل تھی. پہلی منزل کے اندر ایک مال خانہ تھا جس کے اندر جو کانفسکیٹڈ ویپنز تھے اور گولہ بارود تھا وہ بھی رکھا گیا تھا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ کسی وجہ سے, حادثاتی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. جیسے یہ حادثہ پیش آیا تو جو ٹروپس ہیں ہمارے آرمی کے, وہ امیجیٹلی وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی جو فرسٹ ایکشنز تھے وہ اس کی مینجمنٹ تھی. زخمیوں کو نکالنا ہے, ڈیڈ باڈیز کو نکالنا ہے. رات کو جو ہماری اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی پہنچ گئی, اور ویری امپورٹنٹ جو پنڈی سے جو ترکیہ بھی جس نے پہلے گئی تھی, دے آر آلسو دیئر, جو لینڈ سلائڈ تورخم میں بھی موجود تھے. اور ویری امپورٹنٹلی جو آپ کی انجینئرز ہے اور آرڈننس کے ایکسپرٹس بھی وہاں گئے, کیونکہ بہت سا وہاں پہ گولہ بارود جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تاکہ وہ جگہ سیف کی جا سکے. تو دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن, اور وہ آرمی پولیس کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی ہے. جی میں نے یہی عرض کی کہ جو انیشل ابھی تک انفارمیشن جو شواہد مل رہے ہیں کہ یہ جو مال خانے میں کے اندر جو گولہ و بارود پڑا تھا وہ کسی حادثے کی وجہ سے, میں نے کہا یہ آپ کے پی کے آئی جی کی بھی جو پریس کانفرنس ہے انیشل, لیکن یہ بھی انکوائری ہوگی اور اس سے کلیئر ہوگا. جنرل صاحب, ممتاز بھٹی دن سے. جنرل صاحب تھوڑا سا چونکہ ملٹری کے ریلیٹڈ ہے کویسچن, آپ نے کہا کہ آپریشنز کے اوپر ہی رکھے جائیں تو بہتر ہوگا, مگر چونکہ پنجاب میں ایک ایشو چل رہا ہے جو زرعی معاہدہ ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ملٹری کا, اس کے اوپر ایک کنٹروورسی بنی اور پھر ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے یا اس کو معطل کیا ہے.
تو یہ معاملہ آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو اس کنٹروورسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو بھی توڑ مروڑ کے کافی زیادہ جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے. جی یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں اس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، کلائمیٹک چینجز کے ساتھ یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اگر آپ دیکھیں تو باقی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی وہاں پہ بھی ان کی افواج کو ان کی حکومتوں نے کسی نہ کسی طریقے سے زراعت کے شعبے میں امپرومنٹ لانے کے لیے استعمال کیا ہے. افواج پاکستان کیا رول ادا کر سکتی ہیں زراعت کے اندر بہتری لانے کے لیے، پروڈکشن بڑھانے کے لیے، زیادہ زمین کو قابل کاشت کرنے کے لیے؟ کیا وہ کوئی تکنیکی مدد ہوگی، کوئی مینجمنٹ کی مدد ہوگی؟ یہ فیصلہ صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹس نے ہی کرنا ہے. جناب صاحب، خالد محمود، ایکسپریس نیوز سے. جناب صاحب میرا سوال غیر سیاسی ہے. ایک پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے ایک طویل عرصے سے سی پیک کا، غیر ملکی سرمایہ کاری سے. اس پروجیکٹ کو گاہے بگاہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے مختلف دشمن ممالک کی جانب سے. داسو کے واقعات ہوتے ہیں، گوادر ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں. اس کا سیکورٹی لیول اب کیا ہے؟ کیا جو چائنیز کمپنیاں ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ پاکستان کی جو سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے اس سے مطمئن ہے؟ اور خاص کر جو داسو کے جیسے علاقے میں انجینئرز اور وہاں پہ جو ان کے کارکن موجود ہیں، ان کو مذہبی رنگ بھی دیا جا رہا ہے ان کی موجودگی کے حوالے سے. کیا کمنٹ کریں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں جی، چائنیز کی جو ہمارے چائنیز بھائی ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. اور حکومت پاکستان بالخصوص پاکستان فوج کے لیے یہ انتہائی حساس اور اہم معاملہ ہے. سی پیک پروجیکٹس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور چائنیز بھی اس سے مطمئن ہے. جو نان سی پیک پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایپیکس کمیٹی کے ذریعے تمام کنسرنڈ ایجنسیز ضلعی لیول سے اور صوبائی اور فیڈرل لیول پہ بھی ان کا ایک مکمل سیکورٹی آڈٹ کیا گیا ہے اور متعلقہ ادارے تمام اس وقت ان کمیوں کو، ان آڈٹ کو، اس کو امپروو کرنے میں لگے ہوئے. تو یہ دس از دی پوزیشن آن دی سیکورٹی آف دی چائنیز پروجیکٹس بوتھ سی پیک اینڈ نان سی پیک. داسو کا جہاں تک واقعہ ہے اس کے اندر جو وہاں کی ضلعی انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے بر وقت اس کو ڈیفیوز کیا ہے اور وہاں پہ کوئی سیکورٹی سچویشن نہیں بننے دی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز بن، انہوں نے لوکل انتظامیہ نے اس کو ایک جو الزامات تھے ان کو بر وقت ایکشن کر کے ایڈریس کیا ہے. کون سر، ڈاکٹر عرفان، کیپٹل ٹی وی سے. بیسیکلی میں نے سر سارا ٹائم موسٹلی جو ٹی وی پہ پروگرامز وغیرہ کیے ہیں بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں بھی اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی میں نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا. ریسنٹلی ابھی عید پہ بھی میں خیبر رائفل کے انڈر ایک پوسٹ ہے بالکل زیرو لائن پہ بارڈر ایریا میں، وہاں گیا بار فینس کے بالکل قریب، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شاید بارڈر فینسنگ کا آغاز ہوا تھا. تو آپ نے ٹیررزم پہ بات کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ 98% جو ایریا ہے وہ سیکیور ہے، بارڈر فینسنگ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ٹیررزم کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے اور بہت ساری اس کے اندر جو ہماری سیکورٹی فورسز نے آپریشنز بھی کیے ہیں، بہت سا اس کا امپیکٹ ہے ٹیررزم کے واقعات میں کمی میں. لیکن سر سوشل میڈیا پہ ایک کچھ ٹائم سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، رپورٹس چل رہی ہیں کہ شاید پاک افغان بارڈر فینس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ٹی ٹی پی نے باڑ اکھاڑ دی ہے اور وہ وہاں سے انفلٹریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس کے اوپر سر تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کہ ان رپورٹس کے اندر کتنے حقائق ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں یا یہ جسٹ رومرس ہیں؟ دیکھیں، یہ پاک افغان بارڈر پہ میں نے اپنی بریفنگ میں آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر کیا کام ہو چکا ہے. یہ جو فینسنگ ہے پاک افغان بارڈر پہ کی گئی، اس کی وجہ سے جو دہشت گردوں کی نقل و حرکت ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اور جو اکراس نقل و حرکت تھی جو کہ پہلے لوگوں کی ہوتی تھی، وہ جو ایگزسٹنگ ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ وہاں تک کافی حد تک وہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. لیکن ہمیں چند چیزوں کا اس میں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی وی مسٹ کیپ دیم ان کنسیڈریشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دو ممالک کے درمیان، چاہے وہ ترقی
याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक हों, उनके दरमियान जो सरहद होती है उसको मुकम्मल तौर पे सील करना, चाहे आप जितने भी रिसोर्सेज लगा दें, टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स लगा लें, ये तकरीबन नामुमकिन होता है। बहरी रस्तों से आपके सामने, आप तरक्की याफ्ता बाहर के मुल्कों को भी कवर करते होंगे कि बहरी रस्तों से भी, बरी रस्तों से भी, फ़ज़ाई रस्तों से भी कोई भी दो बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, नामुमकिन होता है तकरीबन। दूसरी बात यह है कि पाक अफ़गान बॉर्डर 2611 किलोमीटर पे इंतहाई दुश्वार टेरेन है। तीसरी बात यह है कि एक पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख के लगभग अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। और चौथी बात, अगली बात ये आप समझें कि ये आपके यकीनन नॉलेज में होगी कि औसतन अगर आप देखें तो यौमिया तकरीबन 20,000 लोग क्रॉसिंग पॉइंट्स पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते हैं। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ मूवमेंट। हुकूमत पाकिस्तान की पूरी तवज्जो है इस जानिब में, और जितने मुतल्लिका इदारे हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को डील करते हैं, स्पेशली जो डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स पे हैं, दे आर वर्किंग कि उस मैकेनिज़्म को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, उसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन किया जाए। और इसके अलावा ये कि जो भी दो बॉर्डर होते हैं, अगर हम इनको देखें तो इसकी जो मैनेजमेंट है ये यकतरफ़ा नहीं होती, ये वो दो मुल्कों का बॉर्डर होता है। तो जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, FIA, कस्टम्स और बाकी तमाम एक मरबूत तरीके से काम कर रहे हैं और मज़ीद करते रहेंगे। ये इंटरम अफ़गान गवर्नमेंट के साथ भी हुकूमती सतह पे ही बातचीत है कि वहाँ की जो उस साइड की भी सिक्योरिटी है और वहाँ पे भी जो अवामिल हैं और जो मैकेनिज़म्स हैं उनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू साहब। ये ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो अभी मुकम्मल वजाहत उसकी नहीं हो सकी, एक दो जगह पे आपने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और बहस, ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर अगर कर देंगे। आई थिंक मैं इस बात को वाज़े कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती और आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। तो दैट्स व्हाट द पोजीशन इज़। जी ये काइंडली ये माइक में बोलने साहब की आवाज़। आपने सर इसी जो क्वेश्चन उन्होंने किया उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले इंट्रोड्यूस करा देंगे। मेरा नाम खुर्रम शहजादा है, मैं उर्दू न्यूज़ के साथ काम करता हूँ। आपने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो अभी सिचुएशन हुई है उसके बाद टेररिज्म इंसिडेंट पाकिस्तान में बढ़े हैं। उसके साथ ही आप जिक्र कर रहे हैं कि एक स्टैंड है पाकिस्तान की मिलिट्री का जो उन्होंने सिविल डिप्लॉयमेंट के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को दिया है वजारत दफ़ा के थ्रू। तो क्या बीइंग ए मिलिट्री स्पोक्समैन आप ये कह रह सकते हैं या कहेंगे कि चूँकि ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं, इस वजह से चूँकि आपके ऑपरेशन में भी इजाफा हो रहा है, तो आप उस डिप्लॉयमेंट को एड नहीं कर सकते या आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस तरह का कोई काम किया जाए जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए? देखिए, मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में जो सिक्योरिटी की अमूमी सूरत हाल टू ए सर्टन डिटेल आपको बताई है। ये पहले एक सवाल हुआ था कि किस तरह का ऑपरेशन जा रहा है, तो मैंने जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, जो आगे ऑपरेशन आ रहे हैं, जो एक कंपेन है जिसमें बिल्ड ट्रांसफ़र इज़ द मेन फेज़ फोकस, जिसमें सिक्योरिटी ने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है, तो मौजूदा और आने वाले ऑपरेशंस की जो नौयत है वो भी आपको बताइए वो किस तरह की है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आर्मी की फॉर एनी इन एड ऑफ सिविल जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी मजाज हुकूमत पाकिस्तान होती है और हमने उसके ऊपर जो अपना मुफस्सल इनपुट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में बता दिया है।
سپریم کورٹ کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا وہ سارا انپٹ جو ہم نے دینا تھا. جی کامران یوسف, یہ مائک ادھر کر دیجیے گا جی, رانا صاحب انٹروڈیوس بھی کرا دیں. سہیل رانا میرا نام ہے, میں ایڈیٹر ہوں پوسٹ اور بادبان کا. عرض یہ ہے کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ہے, کلبھوشن یادیو کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں ہے یا سول گورنمنٹ کے پاس ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے؟ جی دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ریلیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو انٹیلیجنس آپریشنز جو اسپائز پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر جو آپ سوالات کر رہے ہیں, آئی تھنک دی موسٹ اپروپریٹ فورم جو اس کا جواب دینے کا ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز ہے, کیونکہ یہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنس میں آتا ہے. یہ جی ایچ کیو از ناٹ دی رائٹ ایجنسی جو کہ اس کے اوپر آپ کو اپنا انپٹ دے سکے گی. فرام ایکسپریس ٹریبیون جی, یہ ایک اصطلاح کہتے ہیں کہ جب آرمی کے اندر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ جب سے نئے آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا ہے کچھ انٹرنل پرجنگ بھی ہوئی ہے, کوئی کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے, اس حوالے سے بتائیں. دوسرا, ایک عام طور پر پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ معاشی مسائل ہوں, سیاسی مسائل ہوں یا سیکیورٹی کے معاملات ہوں, دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا, ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض. تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کو اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جرنیل تھے, کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا, اختیارات سے تجاوز کیا, کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے؟ اچھا جی, یہ جو آپ نے بات کی پرجنگ کی, میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی خبر ہے, کوئی آپ نیوز ہے, تو آپ اپنی توجہ صرف آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز تک ہی رکھیں, وہیں وہ دیٹ از دی اونلی کریڈیبل سورس. اینڈ جسٹ بائی دا وے آن ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس, آپ نے دیکھا ہوگا دیر از آئی ایس پی آر کے بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی سوشل میڈیا پہ ہیں. دیر از وہاں پہ آئی ایس پی آر کا صرف ایک ہی جو آفیشیل ہینڈل ہے, دیٹ از دی اونلی ایکچوئل سورس جو انفارمیشن کا آرمی کے بارے میں اور آرم فورسز کے بارے میں ہے, تو اسی پہ توجہ رکھیں. تو دیٹ از تو پھر یہ اضطرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور اسپیکولیشن پہ بیسز ہیں, اس پہ آپ نہیں جائیں گے. نہیں, یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید؟ نہیں, اچھا, جو آپ نے جہاں تک جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیں آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا کمپریہنسو نظام موجود ہے. یہاں لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسو سسٹم موجود ہے فار اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جس سے وہ تادیبی کارروائی ہوتی ہے. بٹ دیٹ سسٹم از بیسڈ آن فیکٹس. دیٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسڈ ہے ڈیو پروسیس کے اوپر اور پرووائڈنگ جسٹس ٹو آل دی پارٹیز, ناٹ آن اسپیکولیشنس. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل جی, بہت بہت شکریہ.